نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا بیان شاید کچھ لوگوں کو عجیب لگے، لیکن یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو جاننا ہر شادی شدہ مسلمان مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے کہ اگر غلط ہو جائے تو صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی نقصان دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کے بارے میں کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا کیا یہ واقعی کوئی چھوٹی سی بات ہے یا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم کر سکتا ہے؟ میری آپ سبھی سے ایک پرخلوص گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک سنیں اور میرا ساتھ دیں، کیونکہ آج جو باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گی اگر آپ ان کو سنیں گے تو شاید آپ نے پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس بیان کو سن کر کے آپ کو اپنی غلطیوں کا بھی اندازہ لگ جائے کہ آپ نے کون کون سی غلطیاں اب تک کر لی ہیں اور کون کون سے جائز اور مباح کام ہیں کہ جس کو آج تک آپ ناجائز و حرام سمجھ کر کے حیض کی حالت میں رکے ہوئے تھے۔ اگر آپ سبھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے یا پھر مباح ہے یا اس میں کچھ احتیاط کرنے کی بنا پر اس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، تو آج آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب اس بیان میں مل جائے گا۔ لہٰذا اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں تاکہ آپ کو اپنے ہر سوال کا مکمل جواب مل سکے۔ اور میں یہ بات بار بار اس لیے بھی عرض کر رہی ہوں کیونکہ آپ بیان کو پورا نہیں سنتے اور پھر انہی چیزوں کے متعلق مجھ سے کمنٹ باکس میں سوال کیا کرتے ہیں جن چیزوں کو میں نے بیان کے اندر جمع کر چکا ہے پہلے سے ہی۔ لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اپنے سوالوں کا اگر آپ جواب چاہتے ہیں تو پھر بیان کو پورا سنا کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن کے آخرت میں بھی آپ کے کام آ سکے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ اے محبوب لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ تو آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، اور اس حالت میں یعنی حیض کے حالت میں، حیض کے ایام میں، پیریڈز کے دنوں میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں۔ آیت میں قریب جانے سے منع کیا گیا، تو اب اس سے کچھ لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ بیوی کے قریب بیٹھنا تک بھی منع ہے، بیوی کے ہاتھوں سے کوئی چیز لینا بھی منع ہے، بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کو کھانا بھی منع ہے۔ قریب نہ جاؤ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے حیض کی حالت میں ہم بستری نہ کریں، شرمگاہ کے قریب نہ جائیں۔ اسلام نے محبت اور بات چیت، کھانا پینا یہ سب کچھ جائز رکھا ہے سوائے ایک چیز کے، اور وہ ہے ہم بستری کرنا، کیونکہ یہ ناجائز بلکہ حرام ہے، اور کوئی بھی نفیس طبیعت کا مالک جس کی طبیعت میں نفاست ہوگی، صفائی پسندی ہوگی، وہ کبھی بھی اس حالت میں جبکہ عورت ناپاک ہوتی ہے عورت کے قریب جانے کا مطلب وہ سمجھتا ہوگا اور ہم بستری ہرگز نہیں کرے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل بھی رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہودی عورت کو حیض آتا تو ان کے جو شوہر ہوا کرتے تھے یعنی یہودی لوگ، جب ان کی بیویوں کو حیض آ جایا کرتا تھا تو وہ ان کے ساتھ نہ تو کھاتے نہ تو پیتے نہ ہی ایک کمرے میں بیٹھتے تھے۔ تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام کرو مگر جمع نہ کرو، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ حیض کی حالت میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے ہمارے لیے اس میں کتنی زیادہ بہتری ہے، اور جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ بھی ہمارے لیے جائز اور بلکہ ضرورت ہے ہماری۔ یہودیوں کا تو یہ ماننا ہے کہ عورت جو ہے وہ پوری طرح سے ناپاکی کا مجسمہ بن جاتی ہے، اسی وجہ سے نہ تو ان کا بنایا ہوا کھانا کھاتے ہیں، نہ ان کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور نصارہ ان کے بالکل خلاف ہیں، یعنی جو عیسائی ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہ ان کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کا تو یہ ماننا ہے کہ حیض کے دنوں میں وہ اپنی بیویوں سے اور بھی زیادہ قربت اختیار کرتے ہیں، اور بھی زیادہ ان کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں، اور بھی زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارا
دین جو ہے یہ اعتدال کا دین ہے، نہ تو اس میں بہت زیادہ سختی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرمی ہے۔ اسی بنا پر ہمارا دین جو ہے دین قویم ہے، اور ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے سوائے ہم بستری کے۔ اب میں آپ سے یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گی، میری بہنوں جو بھی مجھے سن رہی ہیں، یا میرے اسلامی بھائیوں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، ذرا سوچیں کہ یہ کتنا پیارا دین ہے۔ بیوی کو حیض کے دنوں میں حقارت سے دور نہیں کیا بلکہ عزت کے ساتھ رکھا، صرف ایک تعلق سے روکا تاکہ اس کی صحت اور عزت دونوں محفوظ رہ سکیں۔ حیض کے دنوں میں شریعت اسلام کے اندر جن چیزوں کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے اور جن چیزوں کو جائز اور مباح قرار دیا ہے، میں وہ بھی یہاں آپ سبھی کے سامنے پیش کر دینا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں ناجائز اور حرام اور جن کو کرنے پر گناہ کبیرہ ہے تو میں ان کو پہلے بیان کر دینا چاہوں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حیض کے دوران، پیریڈز کے دوران بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے جو کہ حرام قرار دی گئی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ حیض کے ختم ہونے سے پہلے، یعنی جب حیض ختم ہو چکا ہے لیکن ابھی تک غسل نہیں کیا، غسل کر کے جب عورت پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد تو پوری طرح سے ہم بستری جائز ہوگی، لیکن حیض ختم ہونے کے بعد جب غسل نہیں کیا ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی ہم بستری کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے اس کو مکمل طور پر پاک ہو جانے دیں، غسل کر لینے دیں، تاکہ عورت کو بھی اطمینان محسوس ہو، اس کو بھی قلبی مسرت اور سکون محسوس ہو، اور آپ کو بھی قلبی مسرت اور سکون محسوس ہو سکے۔ اب وہ چیزیں جو جائز ہیں میں وہ بھی بیان کر دینا چاہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا، بات چیت کرنا، کھانا پینا کھانا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، بلکہ ایسا کرنا چاہیے، یہ ہمارے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے حیض کے دنوں میں مردوں کے لیے یہ چیز مکمل طور پر حرام قرار دی گئی اپنی بیویوں کے لیے، اور ناف سے اوپر کا جو حصہ ہے اس کا بوس و کنار اگر کرنا چاہے، اس سے لمس اگر کرنا چاہے، محبت کا اظہار اگر کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ ناف سے گھٹنے تک کا لمس کپڑوں کے اوپر سے تو جائز ہوگا، لیکن دخول کے قریب نہیں جانا چاہیے، اسی لیے احتیاط اسی میں ہو کہ کپڑوں کے اوپر سے بھی ان حصوں کی طرف نہ جائے، بلکہ ناف کے اوپر کا جو حصہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ فقہ حنفی میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ حیض میں ہم بستری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں جو ان باتوں سے بے خبر ہیں، اور جاننے کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو ان باتوں کو کر رہے ہیں، اور یہ تک خیال نہیں کرتے کہ حرام ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم اس گناہ کو کر رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے وبال جان ثابت ہوگا۔ اور جو لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ کے حکم کی توہین کرتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے ہمارے مذہب اسلام نے جو احکامات بتا دیے، ہمارے نبی نے زندگی جینے کا جو طریقہ بتا دیا، قرآن جو قیامت تک کے لیے بندوں کے لیے رہنمائی بن گیا، اس میں جتنے بھی احکامات ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں، ان پر غور کریں تو یہ صرف اسلامی فائدے کے لیے نہیں، بلکہ اگر ہم اس سے سائنسی فائدہ بھی نکالنا چاہیں، طبی احکامات بھی اگر نکالنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بالکل واضح طور پر ہیں۔ ہمارے قرآن مقدس نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی حکم دے دیا کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ، اور آج سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عورت کا جو جسم ہوتا ہے وہ انفیکشن کے لیے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، یعنی اس وقت انفیکشن بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں انفیکشن کے اگر اس حالت میں ہم بستری کی جائے تو، اسی لیے ڈاکٹرز بھی ان حالتوں میں انفیکشن کے خطرے کی وجہ سے بیویوں کے قریب جانے سے روکتے ہیں۔ لیکن آج افسوس ہے ہمیں تو بس اس بات کا کہ اسلام جس چیز کو 1450 سال پہلے سے ہی واضح کر رہا ہے اور منع کر رہا ہے، حرام کہہ رہا ہے، اس چیز پر آج لوگوں کی توجہ نہیں، بلکہ اگر ڈاکٹر کہہ دے تو اس کو سر دست رکھتے ہیں اور اس بات کو ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ڈاکٹر اگر کہہ دے تو ایک بار کہنے کی ہی بس دیری ہے، اس کے بعد تو بیوی کے قریب تک نہیں جاتے۔
یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسلامی تعلیم سے محرومی کی بنیاد پر ہیں۔ میری بارہا آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم ضرور دیں۔ دین کی تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بنا نہ تو دنیا میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں آپ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ حیض کی حالت میں اگر بیوی کے ساتھ ہم بستری کی جاتی ہے تو انفیکشن کا خطرہ تو ہوتا ہی ہے، اور اگر خون کا زیادہ بہاؤ ہو جائے تو مرد اور عورت دونوں کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ عورت کے آرام اور نفسیاتی سکون کا وقت ہوتا ہے۔ شریعت نے اسی لیے تو روکا ہے کیونکہ اس حالت میں عورت خود ہی ایک درد سے گزر رہی ہوتی ہے، تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، اور اگر اس پر شوہر جو ہے زور زبردستی کرے، اس کی باتوں کو نہ مانے اور یہ کہہ دے کہ تو میری بیوی ہے، تو میرے لیے ہر حالت میں حلال ہے، تو یہ سراسر گناہ کا کام ہے۔ اس پر زور زبردستی کرنا، اس کو مجبور کرنا، گویا کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہر حکم صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہوتی ہے۔ جبھی تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے کام میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو عورتوں سے قریب جانے کو جو روکا گیا ہے تو اس کے پیچھے یہ بھی وجہ ہے کہ عورت اس حالت میں خود ہی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے، اس کو سکون چاہیے ہوتا ہے، اس کو ذہنی سکون بھی چاہیے، اس کو نفسیاتی سکون بھی چاہیے اور جسمانی سکون بھی چاہیے۔ لیکن اب اگر شوہر اس کو زور زبردستی کر کے مجبور کرے گا تو پھر وہ عورت جو ہے وہ مینٹلی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی اور اس کا جو سکون ہے وہ غارت ہو جائے گا، اور پھر دونوں کے دونوں جو ہیں وہ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے۔ میں یہاں ایک عبرت انگیز واقعہ بیان کرنا چاہوں گی، ایک صحابی رسول کا واقعہ کہ نادانی میں وہ اپنی بیوی سے حیض کے دوران ہم بستری کر بیٹھے۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے اور اعتراف کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرو۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 1 دینار یعنی 1 سونے کا سکہ، نصف دینار یعنی آدھا سونے کا سکہ، اور آج اگر سونے کے سکے کی قیمت دیکھی جائے تو وہ لاکھوں میں ہے۔ اب بتائیں کوئی اگر ایسا گناہ کر لیتا ہے تو کیا اس کے اندر اتنی استطاعت بھی ہے کہ وہ صدقہ کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی پا سکتا ہے؟ تو آج کا جو دور ہے، آج کے جو حالات ہیں، اس کو دیکھ کر کے یہ کہنا ہی ممکن نہیں کہ کوئی صدقہ کر سکتا ہے 1 دینار یا آدھا دینار۔ لہٰذا اس سے بچنا ہی ضروری ہے، ہر حالت میں اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جو جرمانہ لگایا میرے نبی نے، یہ صرف پیسے کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک سبق تھا کہ گناہ کا احساس ہو تو توبہ کرو اور دوبارہ گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ میرے اسلامی بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ بیویوں کا احترام کرو، حیض کے دنوں میں صبر کرو، چند دن رک جانا ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور صبر نہ کرنے کے بنا پر وبال جان بن سکتا ہے۔ بیوی بھی شوہر کو پیار سے سمجھائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں دونوں کی عزت اور صحت مندی پوشیدہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے جتنی بھی باتیں اس بیان کے اندر پیش کی ہیں ان سے آپ سبھی کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمارے گھروں کو پاکیزگی کا گہوارہ بنا دے اور ہمیں کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت میں اپنے نبی کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔